سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے امپلیمنٹ موسم میں آپ تشریف لائے ہیں اپنی خوشیات نکال کر، اور خصوصاً محترم جناب باقی صاحب کا بھی میں بہت ممنون ہوں۔ ایکچولی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس جو گیٹ ٹوگیدر ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ یقیناً کچھ صاحب بھی ہمیں اس کے متعلق آگاہی فرمائیں گے اور ہمیں تفصیل بتائیں گے۔ تو اس حوالے سے وزیر صاحب نے مجھے فرمائش کی تھی، حکم دیا تھا مجھے کہ یہ ایک اہم قومی مسئلہ ہے جو کہ قادیانیت سے متعلق ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے میرے ذریعے بتایا کہ کچھ دوستوں کو جو کہ پہلے گرد ہوں اور پاکستان کی اور اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں، اور میں نے سمجھا کہ آپ دوست کچھ اور دوستوں کو بھی بتایا تھا، لیکن آج موسم کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو میں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، جانا ہے، والدہ صاحب بیمار ہیں، ہمیں ان کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، تو میں اتنا کہوں گا کہ محترم پاکوچی صاحب ممبر برٹش امپائر، ماشاء اللہ ان کا ایک بڑا کام ہے، اگر ان کا میں مکمل تعارف کروں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ آپ دوست بھی ماشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا بھی ہر ایک کا تعارف کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جناب جہاں کے مقصد تعارف ہے، جہاں کے جوالا صاحب یہ بہت علمدار لوگ بھی ہیں، اور یہاں کے پروفیسر فاضل بھی ہیں، ان کے والد صاحب ڈپٹی کمشنر ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ جناب امجد فاروق جہاں صاحب ہیں، یہ بھی انجینئر ہیں، لیکن اب یہ جرنلسٹ ہیں اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے جناب امجد بخاری صاحب، ڈاکٹر امجد بخاری صاحب پریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں یہاں کے ہریانہ نیوز کے، جناب صاحب کے دوست ہیں ماشاء اللہ، جناب حیدر عثمان صاحب امیڈیٹ پاس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ جام مقامی بینچ، جناب فتح علی قدری صاحب، یہ ہمارے دوست، میں آپ سب کا آپ نے چیف لائے، اور اب ہم محترم خوشی صاحب سے جو بات کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ میں، ہم ان کی بات سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ دوستوں کو اس میں آپ کوئی سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے خوشی صاحب ایکسپریس میں بتائیں گے۔ بڑی محبت، بڑی نوازش آپ کی۔ میں ڈاکٹر ہی بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ یہ مسئلہ قادیانیت کا کم ہے، مسئلہ یہ پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج اور اس کی سالمیت کا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اس تناظر میں ہی میں بیان کروں گا اور اسی ہی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ تو قادیانیت کو چیلنج کرنے کے لیے یا اس میں تو ہمارے بہت سارے اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، حکومت نے بھی اس پر ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، بڑے فورم کام کر رہے ہیں۔ تو میں جس مسئلے کے لیے پاکستان آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک 44 کے قریب پارلیمنٹیرینز جو برطانیہ میں ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر اور ہاؤس آف کامن کے ممبر، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اپنے گروپ کے نام سے، اور اس گروپ کا نام ہے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ مسلمز۔ تو اس لیے یہ خان صاحب نے اس کو قادیانی ایشو بھی بنا دیا، ظاہر ہے وہ گروپ ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو رپورٹ بھی ویسے انہی کی تیار کرتا ہے، لیکن اس پر سٹیمپس 44 کے قریب پارلیمنٹیرینز کی لگی ہے۔ اب اس رپورٹ میں جو 2-3 اہم نکات ہیں، میں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، پھر دوست کوئی کویسچن وغیرہ ہو تاکہ یہ انٹریکشن ہو سکے، نہ کہ ایک
लंबी टॉप हो, लेक्चर घर का। तो उसमें जो 2-3 अहम पॉइंट है, एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अहमदी, और साथ उन्होंने जोड़ दिया है क्रिश्चियंस को, हिंदूज़ को, और उसमें शिया को भी डाल दिया, अहले तशीह कम्युनिटी को भी, यानी कि इन तीनों के साथ जोड़ दिया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ख़तरे की घंटी है कि ये कौन सी साजिश ऐसी हो रही है कि अहले तशीह तो उम्मत मुसलमान का हिस्सा है और उनको ईसाइयों, कादियानियों और हिंदुओं के साथ जोड़ के अपने मकासद को क्या हल करना चाहते हैं। और उसमें बदकिस्मती से हमारी एक वहाँ मुल्तान की ही खातून है, उसने वो फ्रॉम शिया बैकग्राउंड है, तो उनका नाम और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर उन्होंने उसको भी कह दिया जी कि शिया की भी परसिक्यूशन पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो जो मेन जो इशू है इसमें वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन कम्युनिटीज़ की जो परसिक्यूशन हो रही है और राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म, इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज़म, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, जो गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि इतना बड़ा चार्ज पाकिस्तान के ऊपर लगाया और 167 पेजेस की ये रिपोर्ट है, 167 सफ़ों की ये रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को इंक्वायरी रिपोर्ट का नाम दिया गया है। और अब तो लॉयर्स बैठे हैं यहाँ पर, सारे पढ़े लिखे हजरात हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी तो वहाँ होती है जहाँ जो क्लेमेंट है उसको भी बुलाया जाता है और जो अक्यूज़्ड होता है उसको भी बुलाया जाता है, और उन दोनों का मौक़िफ़ लिया जाता है, उनका व्यू पॉइंट लिया जाता है, एविडेंस गैदर होती है, फिर उसके बाद अपनी आप वर्डिक्ट देते हैं। अब इसमें पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने क्लेम कर दिया कि कादियानियों की परसिक्यूशन, और साथ 3 दूसरे जो है ना कम्युनिटीज़ को भी मिला दिया उसमें, कि इनकी परसिक्यूशन और स्टेट और राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज़म ये रियासत की सरपरस्ती में हो रही है। और ये कहते हैं कि कादियानियों को वोट का हक भी नहीं दिया गया। और इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं जो उन्होंने उसमें दी हैं। वो रिपोर्ट मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, किसी को चाहिए तो मैं आपको मिली है जी कि नहीं? नंबर मैंने जी बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी इसमें जो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो मालूमात ली, वोट का इनको बिल्कुल हक है, बल्कि दोहरा हक है। एक तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा डाल सकते हैं, दूसरा अपने अक़लियत को भी ये हिस्सा डाल सकते हैं। तीसरा ये है कि अभी मैं इस्लामाबाद लाहौर होकर आया, बड़े बड़े आला लोगों से इसमें मिलकर आया, तो मुझे जो ब्रीफ किया गया वो यही कहा गया कि देखिए वोट का हक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को माने, अपने आप को क्लियर करार देने, मुसलमानों को काफिर ना कहें, तो ये वोट डालें, हम इनको कब मना करते हैं? इनका राइट है एज ए माइनॉरिटी। और जहाँ तक शिया कम्युनिटी का तल्लक है, ये तो इन्होंने उनको अपने मकासद के लिए जोड़ा है ताकि कुछ यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, तो शिया तो हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, जजेस बनते हैं, जनरल्स बनते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं। तो फिर ये मैंने उनसे पूछा कि भाई वज़ारत खारजा वालों को मैंने पूछा कि आपने चैलेंज किया है उसको कि जी हमें तो ये रिपोर्ट मिली ही अभी है, हमने तो इसको देखा भी नहीं। 20 जुलाई की ये रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, 20 जुलाई की रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, और ये लोग सोए हुए हैं, पाकिस्तान का कमीशन भी सोया हुआ है वहाँ पर, यहाँ की वज़ारत खारजा सोई है, हुकूमती इदारे सोए हुए हैं, कोई इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया कि पाकिस्तान को अब ये FTF के पास जाएगी ये रिपोर्ट, रेकमेंडेशन में जाएगी, पाकिस्तान की रस्सी डाल दी है उन्होंने, अब नीचे से UNO फटा खींचेगी, FTF वाले फटा खींचेंगे और पाकिस्तान की। तो मैं लोगों में जो आगाही पैदा कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की ये सॉवरेनिटी को राह रास्त चैलेंज है। तो जो पढ़े लिखे हजरात हैं, वकला हजरात हैं, हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, ये इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा संजीदगी से देखें। ये रिपोर्ट अवेलेबल है, मैं अगर आप मुझे नंबर्स देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, और उसके जो मैंने ब्रीफ तैयार किया है उर्दू में 2-2.5 सफ़ों का, इंग्लिश का भी है वो, कि ये रिपोर्ट क्या है, ये हमें क्या चैलेंजेस कर रही है और हक़ाइक़ क्या है। तो वो 2-2.5 सफ़ों की रिपोर्ट है, वो मैं इंशाल्लाह आप सब हज़रात को दे दूँगा, आप उसको देख लीजिए। बस मेरी तो इतनी ही गुजारिशात थी, लंबी तकरीर है नहीं ये, आप अपनी अपनी को राय देना चाहें। जी बिल्कुल।
بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اس کے پیچھے کیا لابی کام کر رہی ہے اور اس کے آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ لابی بھی اسٹیٹ اونڈ ہے یا اپنے طور پر کچھ کرتے ہیں؟ نمبر ایک. اور اس کا حل آپ کی ذہن میں کیا ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے اس کو کاؤنٹر کریں؟ ایک تو سول سوسائٹی کی طرف اور جی یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں جی دونوں ہی. ایک تو یہ ہے کہ گروپ کا نام اسٹیٹس اٹسیلف آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ مسلمس، اور وہاں ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہ مسلط کیا جاتا ہے سرکاری اداروں کی طرف سے احمدیہ مسلم کہیں ان کو، قادیانی مت کہیں، احمدیہ مسلم کہیں. جبکہ کرسچنس کے اندر جو گروپ ہیں جو کہ تثلیث کے عقیدے کو نہیں مانتے، ختم وہ ہمارا عقیدہ ہے نا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بالکل چاہے کوئی بھی مسلمان ہو وہ مانے گا اس کو. اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی گروپ ہیں، وہ مورمنز ہیں، یہوواز وٹنس ہیں، وہ تثلیث کو نہیں مانتے. تو مین اسٹریم جو عیسائی ہیں وہ ان کو عیسائی نہیں مانتے، اور حکومت ان پر مین اسٹریم عیسائیوں پر اصرار نہیں کرتی کہ تم مورمن کرسچن کو ہو یا یہووا وٹنس کو یہووا وٹنس کرسچن کو. جبکہ ہمارے اوپر سرکاری ادارے یہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو احمدی مسلم کہیں آپ انگلینڈ. تو یہ تو ڈیفینیٹلی رپورٹ بھی ہم سمجھتے ہیں، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ احمدیوں کی طرف سے تیار کی گئی ہے، اور وہ گروپ کو کے اسپانسر بھی جو ہیں وہ قادیانی نہیں. انڈین لابی تو نہیں ہے؟ انڈیا لابی بالکل، کیونکہ یہ تو اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں نا. یہ کہتے ہیں پاکستان ختم ہوگا، ہم اپنی جو ہمارے باؤ اجداد کو ہم نے یہاں دفن کیا، ہم اس کو واپس قادیان انڈیا لے جائیں گے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. جناب عبدالجبار مفتی صاحب جناب پریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت. جی جی اچھا، اس میں تھوڑی سی میری بھی عرض ہے. اس کا جو رپورٹ ہے 20 جولائی سے آپ کا پبلک ہو چکی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان مڈل ایسٹ دیکھیں کہ وہاں اسرائیل کو کس طرح سے تسلیم کروایا گیا یو اے ای سے، اور اس کے بعد سعودی عرب اس کی فضا استعمال ہوگی، اور سعودیہ بھی بیک اینڈ پہ آہستہ آہستہ اس کو قبولیت کی طرف جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی سعودیہ نے درون خانہ ہم پر بھی یہ پریشر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے، قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم سعودیہ کے راستے ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. کہیں اس رپورٹ کا جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کوئی پریشر ڈیولپ کرنا تو دیکھیے جی، یہ جو رپورٹ ہے اب یہ جب کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں مائنورٹی کی پرسیکیوشن اور رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم از اسپانسرڈ بائی دا اسٹیٹ، اٹس اے اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹیویٹی. تو جب آپ 44 کے قریب برٹش پارلیمنٹیرین ایک رپورٹ کو انڈورس کر کے پبلسائز کر دیں گے تو اس وقت پھر پاکستان کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور آنا شروع ہو چکا ہے. وہ اس لیے کہ اب ایک پارٹی کے یہ ایک پارٹی کے نمبر نہیں ہے، کراس پارٹی ہے. یہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ آگے یہ بنا اس لیے ہے کیونکہ وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے اور پاکستان کو پریشر پڑے، یہ ڈیفالٹ ہو جائے. اور پھر ان کی لابی انڈیا میں کام کر رہی ہے، ان کی لابی اسرائیل میں کام کر رہی ہے. میں اسرائیل 2 دفعہ ہو کر آیا ہوں، وہاں ان کے بہت بڑے مراکز ہیں، بہت بڑے مراکز ہیں ان کے. اور انڈیا میں تو خیر یہ پیدا ہی وہاں ہوئے تھے باہر. تو اس لیے یہ بالکل آپ کی بات سمجھ آتی ہے. اس کے پیچھے یقینی طور پر یہ بھی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے. کیونکہ ابھی سے 2 ہفتے پہلے جو انڈیا کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے پاکستان کو ایک آفر کی گئی ہے کہ آپ نے کرتارپور راہداری تو کھول دی سکھوں کے لیے، تو کرتارپور سے صرف 6.27 کلومیٹرز ان دی نارتھ ایسٹ قادیان ہے. تو ہم بھی اگر قادیانی کو فیسلٹی دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سکھوں کو فیسلٹی دیں کہ 6 کلومیٹر اندر لے جا کر کرتار سنگھ کی زیارت کروا رہے ہیں، تو ہم بھی احمدیوں کو اسی ہی راستے، اسی ہی چیک پوسٹ پہ، اسی ہی ٹرانسپورٹ کے ذریعے وداؤٹ ایکسپینسز آف ایون اے سنگل پینی اینی مور ہم قادیانیوں کو فیسیلیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی قادیان میں جا کر اپنی زیارت کو کر سکے. جی یہ ریکارڈ پر ابھی نہیں آئی ہے، یہ آ گئی ہے ڈپلومیسی کے ذریعے آئی ہے. جب یہ حالات کو نارملائزیشن کی طرف، تو یہ بات
انہوں نے کر دی ہے کہ ہم قادیان تک ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں قادیانیوں کو، جیسے آپ نے ہمارے سکھوں کو ایکسیس دیا ہے کرتارپور تک، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ میں تو اس پر یوں کہوں گا جی، یہ آپ سمجھیے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک رپورٹ آئی ہے جس کا کچھ میں نے پڑھا نہیں، تو ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اس پہ بات کی جائے۔ جہاں تک قادیانیوں کا اپنا تعلق ہے وہ پرسیکیوشن نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پاکستان از بینگ پرسیکیوٹڈ بائی دیٹ، مختلف لابیز سے لنکڈ ہیں۔ میں ایک کا مجھے یاد ہے ایس ایم خان ہوتے تھے فارن سیکرٹری، اس کے انٹرویو میں نے پڑھا تھا ایک بات، وہ جب نیو پروگرام 80s میں اس زمانے کی بات ہے، وہ گئے واشنگٹن، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئے تو جو لوگ کرتے اور اس کا کہتا ہے کہ اس کا رویہ بڑا روپ تھا میرے ساتھ، جو میں افسر تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امریکہ، اور بڑی سختی سے بات کر رہا تھا، ایک نیوز گھر میں بم بنا رہے تو کر رہے تو یہ کر رہے، تو میں ڈینائی کر رہا تھا کہ ہمارا تو پیسفل مقصد کے لیے ہے، پروگرام ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں جو سرکاری پالیسی۔ اس نے مجھے یہ کرتے کرتے کم علام اٹھایا اور ساتھ والے کمرے پردہ اٹھایا لے گیا، تو ایک بڑی ٹیبل پر ایک ماڈل پڑا ہوا تھا کوٹا کا ماڈل، کہ جہاں یہ یو آر ہیئر یو آر ہیئر، تو میں نے ڈینائی کیا۔ وہ ناخوشگوار ماحول میں ہماری میٹنگ ختم ہوئی، میں باہر آ گیا۔ جب میں آپ کی گاڑی کے پاس جا رہا تھا میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ڈاکٹر عبدالسلام ایک کمرے دے کر اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے کہا تھا اچھا تو یہ بات ہے، مطلب یہ اس کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ایس ایم خان کی جیسے کے ساتھ جاتے، مطلب یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دشمن کی جہاں بھی ہے دنیا بھر کی، پھر ہماری وہ اتنی سرگرم ہے کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، انڈین آرمی چیف، فارمر انڈین آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف کسی تقریر کر رہے تھے تو پاکستان کے ساتھ جنگ کی بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم پاکستانیز کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دے آر اویلیبل اینڈ دیٹ ٹو فار ویری لو کاسٹ، جسٹ فار 5000 روپیز کچھ کرانے کے لیے۔ مگر ہمارے ساتھ بہت ساری مثالیں، مثلا جو ایم کیو میں الطاف حسین ہے، وہ یہاں چلا جب اس کی نویشنس ہوئی تھی وقت پک اپ آئی، اور اس نے جو ہے وہ کریٹ کیا پاکستان، بھگت رہے ہیں ان کا بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح یہ لابی جو ہے قادیانی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، بالکل رویش بات ہے، امن سکون سے رہ رہے ہیں، کہیں بھی ہمارے وکیل ہے آرام سے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، انفلوئنشل ہے۔ پھر ایک یہ ہوا جب امینڈمنٹ پاس ہوئی نا 74 میں، تو پھر انہوں نے کچھ پالیسی کے طور پر رجوع کر لیا کہ ہم ہو گئے واپس مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارے یہاں یہ مختار شیخ ہوتے تھے، یہ میری بھی رہائش مراد آباد تھی، ان کا بھی ادھر ہی تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم ہو گئے ہیں، اور شیعہ ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں جا کے جلوس بنا کے گئے کہ ہم بس کلمہ تو پڑھتے رہے جب، تو ہو گئے جی ہو گئے مسلمان ہو گئے۔ 2, 3, 4, 5 سال کے بعد جب بیٹی کی شادی کی تو پھر قادیانی نکلتے، مطلب یہ کور میں انہوں نے کیا، اور ابھی بھی بہت سارے اہم مناصب پہ یہ موجود ہیں، جاتے ہیں سرکاری مناصب پہ ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو پاکستان کو ہے۔ سر یہ بات درست ہے کہ پرسیکیوشن پوری قوم کی ہو رہی ہے۔ جی میں نے وہاں اکثر یہ اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے خلاف تم بولتے ہو کہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، پاکستان کے GHQ پہ حملہ ہوتا ہے ٹیررزم کا، نیول بیس پر، ایئر بیس پر، ایئرپورٹس پہ، کالجز، اسکول، یونیورسٹیز، مساجد، امام بارگاہ، مزارات، مارکیٹیں، بسوں کے اڈے، ہر جگہ پر پاکستان پر حملے ہوئے۔ یہ آپ نے پاکستان کے اوپر ایک انٹرنیشنل
ایک ٹیررزم امپوز کی، مسلط کی جائے ایک مسلط کیا آپ نے ایسے ہی۔ پاکستان کے اوپر، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جب ہمارے لاکھوں بندے شہید ہو گئے، ہمارے آرمی کے آفیسر، پولیس کے آفیسر، ہمارے سیاستدان، ہمارے سوشلسٹ، ہمارے جو کوئی کٹر مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء اتنے شہید ہوئے اس میں. تو اگر ان کی دو عبادت گاہوں پر حملہ ہوا ہے تو ادھر یہ دیکھو نا کہ امام بارگاہ کتنے گئی ہیں، ادھر یہ دیکھو کہ مساجد پر کتنے حملے ہوئے ہیں، ادھر یہ دیکھو کہ چرچوں پر کتنے حملے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ڈسپروپورشنیٹلی اپنی وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. پرسیکیوشن ان کی نہیں ہو رہی، پرسیکیوشن پوری قوم کی ہو رہی ہے. اس لیے اس کو ڈسپروپورشنیٹلی نہ دیکھا جائے، پروپورشن کیا ہے یہ دیکھیں آپ. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پوری پاکستان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. میں صرف دو بات چاہوں گا کہ اگر آپ قادیانیت میں انالیسس کریں کہ 2002 سے جب سے ہمارے یہاں ٹیررزم کی لہر آئی ہے، چرچ بھی ایک جیسے آپ نے فرمایا، مساجد بھی، امام بارگاہ بھی، لیکن قادیانیوں کا مجلس خانہ ایک بھی ہٹ نہیں ہوا 18 سال. یہ ایک نوٹسبل بات ہے، آپ کے ریکارڈ پہ کہیں نہیں ہوگا. نہیں، دو عبادتگاہیں ان کی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے لیبل کیا. نہیں 2010 میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت. 2010 میں پریس کانفرنس کر رہا تھا پریس کلب لاہور میں اس وقت، وہاں یہ ہوئی ہیں دو. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے بندے بھی مارے جاتے ہیں. اچھا ہمیں افسوس ہے اس چیز کا کہ کسی بھی مائنورٹی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی انسان کی نہیں ہونا چاہیے، نہیں لینی چاہیے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید کے وقت میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، پھر صدر ضیاء کے دور میں ایک آرڈیننس آیا ہے باقاعدہ. تو قانون موجود ہے، تو کسی بھی بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہمیں اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو ایسے کوئی سویلین جا کے اٹھ کے مار دے. یہ حکومت وقت کا کام ہے. کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اور مقدمہ اکارڈنگلی جو ہے وہ ہر بندہ، ایک ہی بندہ جو ہے وہ جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر نہ بنے. یہ باقاعدہ کورٹس ہیں ہمارے سسٹم، اس کے مطابق ہونا چاہیے. جی آپ ماشاء اللہ بہت زبردست ٹاپک ہے آپ کا، اور بہت زبردست مشن ہے قریشی صاحب. Pleasure to hear from you. لیکن اس میں جو میرے ہے کہ اس رپورٹ میں انہوں نے اہل تشیع کو شامل کیا ہے. ہاؤ وی کین ریموو اٹ، اور اہل تشیع کیا کر سکتے ہیں کہ اس رپورٹ سے علیحدہ ہوں. ویری گڈ That I want. I'm concerned. ویری گڈ کوشچن. گردیری صاحب، جو جس بچی کا نام اس میں لیا گیا ہے وہ ملتان سے، وہ غضنفر صاحب کر کے کوئی اسلام آباد ہے، ملتان سے اسلام، ان کی بیٹی ہے. تو مجھے تو خیر وہ انکل کہتی ہے بات، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی. غضنفر مہدی جی ان کی بیٹی ہے، وہ لندن ہوتی ہے. تو ان کی کسی انڈین مسلمان سے شادی ہوئی ہے. میں ہماری بھی بچیوں کی طرح ہے، میں نے ان کو دوسرا کہا بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس بچی نے، بچی تو نہیں ہے مطلب ماشاء اللہ گرون اپ ہے، مجھے اتنے سالوں سے رہ رہی، اور اس نے اپنا پلیٹ فارم دے دیا ان کو. کسی اور اہل تشیع کو ریکگنائزڈ جو ہمارے اہل تشیع جو وہاں آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے کوئی نہیں دیا گیا. لیکن وہ امامیہ کونسل بنائی ہوئی ہے، اب شیعہ ساتھ لفظ لگ چکا ہے. تو اب انہوں نے، قادیانیوں نے اس کو بڑا پروموٹ کیا اس کے اندر کہ شیعہ مائنورٹی کمیونٹی، ہندو مائنورٹی اس کو کمیونٹی، اپنا ووٹ بنانے کے لیے، ووٹ بینک کیا اپنا، اس کو ویٹ دینے کے لیے اہل تشیع کو بھی شامل کیا. اس سے دو نقصانات ہوئے ہمیں. یہاں کے جو سنی مسلمان ہیں ان کو یہ ایک میسج گیا، اور وہاں بھی کہ یہ میسج گیا کہ جی شیعہ یہ ہمارے ساتھ ہے، شیعہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا اب وہ جو لوگ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اس سچویشن کو، کہیں گے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ دیکھو یہ مرزیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، شیعہ دیکھو ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں، شیعہ دیکھو جا کر یہ کرسچن کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے نا گریزر، یو کین ریئلی پلے ویری امپورٹنٹ. میں نے جو ہے کہ اٹھائیں گے بھی صحیح، اور ہماری کوئی فکر ان کے ساتھ نہیں ملتی. الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ہے کہ آخری نبی ہے، اس میں تو دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اور قرآن کے زیر و زبر پہ ہم شک کریں تو ہم کافر ہیں. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جیسے مختار شیخ صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، ایک دفعہ ایک بینک میں تھے اور انہوں نے کہا جی میرے انکل سے ملے. میں ملنے گیا جو ان کے ملوں مختار شیخ صاحب، مجھے انہوں نے تبلیغ شروع کری. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جناب جو حضرت سلمان علیہ السلام کی آیت ہے نا، وہ ان کو کیڑیوں کی آواز آئی، سورہ نمل ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے سلمان کا لشکر گزر رہا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، اور وہ کیڑیوں ہٹ جاؤ اور وہ نیچے اتریں گے تو ہم کچلی جائیں گے. یہ غلط ہے.
اب دیکھیں قرآن کو کہنا غلط ہے، دیکھو نا نعوذ باللہ، وہ ایکچولی وہاں لوگ تھے جو آ رہے تھے جن کے ڈر کے کیڑیوں نے کہا کہ جناب ہم کچلے جائیں گے، مطلب بعد میں پتہ چلو انہوں نے کتابیں اٹھا دی کہ وہ تو وہ تھے جو مجھے اپنی تبلیغ کر رہے تھے۔ جی غزالی صاحب میں آپ کو بتاؤں میرا میں جی while you are talking میں آپ کے لیے ایک چیز بھی نکال رہا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ رپورٹ مجھے ضرور بھیجیں جی، میں what I آپ can کو do I will do it۔ ابھی دیتا ہوں۔ یہ رپورٹ جو ہے اس میں اس بچی کا نام ہے غضنفر مہدی کسی زمانے ملتان میں بھی رہے تھے، وہ ڈسٹرکٹ کونسلر وہ بارے سے، انہی کی بچی جو ہر سال آتے ہیں یہاں مسجد پڑھنے۔ نہیں، کسی زمانے میں وہ جاب بھی کرتے تھے، 1971 میں کالج سے موٹے سے اور غزالی صاحب یہ ہیں جی رباب مہدی رضوی، جی جی رباب مہدی رضوی انٹرنیشنل امام حسین کونسل، وہ غلط ریپرزینٹ کر رہی ہیں ٹوٹلی We will take it۔ ہمارے شیعہ دوست ہیں، انگلینڈ میں میرے سارے دوست ہیں، ہمارے شیعہ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہمیں کس میں سے ڈلوا وہ ہمیں نہیں ریپرزینٹ کر رہی، اہل تشیع کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی، وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی۔ تو اس میں وہ شہباز تصیر کا بیٹا بھی ہے ایک، اور کچھ جو ہیں اور اسی طرح کے لوگ ان کی فکر سے کوئی ملتا تو غزالی صاحب وہ اپنے آپ کو ایک شیعہ کمیونٹی کا ریپریزنٹیٹیو تو وہ پوز کر رہی ہے نا، ہماری سوچ نہیں ہے وہ، مطلب وہ اکیلی اپنے آپ کو ادھر کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، ہاں بالکل ڈیفینیٹلی اور لوگ بھی شیعہ امامیہ امام جو بھی تنظیم کوئی تنظیم بنی ہوگی، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، تو ہمیں اس بارے میں بالکل سیریسلی تو ہم کرنا چاہیے، یہاں تو بہت لیول پہ ہونا چاہیے۔ یہ غزالی صاحب یہ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں نا جی سارے، یہ ان کی یہ رپورٹ، ماشاءاللہ۔ یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اچھا انہوں نے ابھی پاس کرنی ہے یہ رپورٹ، کر دیجیے 44 ممبرز نے کر دی، پبلک کر دی اس کو، شور، اس کو اب کیسے ریورس بیک کیا؟ نہیں اس کو ریورس کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کہی، یہ آپ دیکھیے نا اس میں خان صاحب ایک اور بھی بڑا خطرناک ایشو ہے، ایک تو اینگل یہ ہے نا کہ ادھر اہل تشیع کو ادھر اٹیچ کر کے ان کو یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ احمدیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ دوسری طرف اہل تشیع کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں دیکھا مسلمان کافر کہتے ہیں، تمہیں کافروں کے ساتھ اٹیچ کرنا انہیں قبول کر لیا۔ یہ دونوں طرف کی دو دھاری تلوار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے مطلب کہ ہم سب لوگ وی آر سو مچ وری کہ ابھی محرم کل ہی ختم ہوا، شروع ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایسی واحیات قسم کی یعنی سوشل میڈیا کے اوپر مطلب کہ ایلیگیشن ایک دوسرے کے اوپر ہوئی، اور اگر یہ سچویشن ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچویشن آتی ہے پبلک میں لوگوں میں کہ لندن میں یا شیعہ کمیونٹی کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس احمدیوں کے ساتھ مل کر، اور تو اس کا تو یہاں بہت بڑا اثر ہوگا۔ اچھا بالکل یہ بڑا سیریس میٹر میں رپورٹ مجھے بتائیں اور ابھی ول ٹیک اٹ اپ۔ جی خان صاحب ایک چیز یہ دیکھیے، اب انہوں نے یہ جو ایگزیکٹو سمری میں کیا کہا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے جی جی کہ ریسٹور دا ووٹنگ رائٹس فار احمدی مسلمس۔ بھائی یہ پارلیمنٹریز کا یہاں ان کا کیا کام ہے کہ ان کو ہمارے پر مسلط کرنا ہے؟ جب پاکستان نے کہہ دیا کہ دے آر آؤٹ آف فولڈ آف اسلام، کیونکہ پارلیمنٹ نے 13 دن پر بحث کی، اور انہوں نے جنرل وہ جو تھے اپنا اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، واٹ اے اسٹیٹ پرسن، اتنی خوبصورت اس نے، میں نے اس نے پڑھی ہے پوری کارروائی، اس کی بہت بڑی کارروائی 3000 پیجز کی ہے، میں نے پڑھی ہے، اس نے ایسے پروفیشنل طریقے سے آرگیومنٹ کیا ہے کیس کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ایک یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو موسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں، یا عیسیٰ کو نبی مانتا ہے مگر محمد کو نہیں، یا محمد کو نبی مانتا ہے مگر مسیح موعود مرزا غلام احمد کو نہیں، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو رکان بیٹھے ہیں یہ مسلمان مرزا صاحب کو تو نبی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو سب کو مانتے ہیں نبی، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، اب آگے جو مسیح موعود آپ نے بنائے ہیں مرزا صاحب، ان کو تو نبی نہیں مانتے، تو پھر آپ کی عقائد کے مطابق یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر قرآن میں ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آیت پوری آیت۔ اچھا اب اس میں یہ 2 منٹ بتا دوں جی، میں اس کے بعد بے شک